چاندنی اور جادوگرنی۔ ایک خوبصورت شہر تھا جہاں چمکدار روشنی اور خوشبوئیں ہر طرف بکھری ہوئی تھیں۔ شہر کی سب سے خوبصورت لڑکی چاندنی تھی، جس کی لمبی، گھنی اور لٹکتے ہوئے گھنگریالے بال تھے جو چاندنی کی روشنی کی مانند چمکتے تھے۔ چاندنی کی خوبصورتی اور دلکشی کی تعریف پورے شہر میں ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا پیارا خرگوش بھی تھا جس کا نام چمچم تھا۔ چمچم چاندنی کا سب سے بہترین دوست تھا اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن شہر میں ایک پر اسرار جادوگرنی کا اعلان ہوا جو اپنی شیطانی طاقتوں کے ذریعے پورے شہر کو تباہ کرنے کی دھمکی دے رہی تھی۔ اس جادوگرنی کا نام زہرا تھا اور وہ اپنی جادوئی طاقتوں سے لوگوں کو ہراساں کر رہی تھی۔ زہرا کی سحر انگیز نظر سے کوئی بھی محفوظ نہیں تھا اور اس کا عزم شہر کو مکمل طور پر نابود کرنے کا تھا۔ شہر کے لوگ خوفزدہ اور پریشان تھے۔ ہر طرف افراتفری مچی ہوئی تھی۔ لوگوں نے چاندنی اور چمچم سے مدد طلب کی کیونکہ چاندنی کی خوبصورتی اور دلکشی کے ساتھ اس کی دل کی خوبصورتی اور بہادری بھی بہت مشہور تھی۔ چاندنی نے عزم کر لیا کہ وہ زہرا کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔ وہ اور چمچم جادوگرنی کے خلاف منصوبہ بنانے میں لگ گئے۔ چاندنی نے اپنے دل کی آواز سنی اور اسے یقین تھا کہ محبت اور دوستی کے ذریعے وہ کسی بھی مشکل کا سامنا کر سکتی ہے۔ چاندنی اور چمچم نے شہر کے بڑے درخت کے نیچے ایک جگہ بنائی جہاں وہ زہرا کی جادوئی طاقتوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو سکے۔ چاندنی نے اپنی جادوئی طاقتوں کو بیدار کرنے کے لیے مراقبہ کیا اور چمچم نے اپنی جلدی سوچ اور چالاکی کو کام میں لانے کا فیصلہ کیا۔ ایک شام جب چاندنی اور چمچم نے زہرا کے جادوئی محل کی طرف قدم بڑھایا، زہرا نے انہیں دیکھتے ہی قہر کی نگاہوں سے گھورا۔ زہرا نے اپنی جادوئی چمچ چمکائی اور ایک زبردست جادوئی لہریں پھینکی جو پورے شہر کو گہرا اندھیرا بنانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ چاندنی نے اپنی جادوئی طاقتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے چمچم کے ساتھ مل کر زہرا کے جادوئی حملوں کا مقابلہ کیا۔ چمچم نے اپنے چھوٹے اور تیز جسم کو استعمال کرتے ہوئے زہرا کے جادوئی چمچ سے ٹکرا کر اسے پریشان کر دیا۔ چاندنی نے اپنی طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے زہرا کے جادوئی لہروں کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر زہرا کا جادو بہت طاقتور تھا اور چاندنی اور چمچم کی طاقتیں کمزور پڑتی جا رہی تھیں۔ چاندنی نے اپنی آخری طاقت کو جمع کرتے ہوئے ایک شاندار جادوئی روشنی تیار کی جو زہرا کی جادوئی طاقتوں کو مدھم کرنے لگی۔ چمچم نے زہرا کے جادوئی چمچ کو چپکے سے نکال لیا جس سے زہرا کی طاقت کمزور ہو گئی۔ آخر کار چاندنی اور چمچم نے مل کر زہرا کو شکست دی اور اس کی جادوئی طاقتوں کو ختم کر دیا۔ زہرا شہر سے بھاگ گئی اور اس کی شیطانی نظر کا اثر ختم ہو گیا۔ شہر نے ایک نئی سانس لی اور لوگ خوشی سے بھر گئے۔ چاندنی اور چمچم نے سب کی جان جو بچا لی تھی۔ شہر کے لوگوں نے چاندنی اور چمچم کی بہادری اور محبت کی قدر کی اور انہیں بہت سراہا۔ چاندنی نے سادگی اور محبت کے ساتھ لوگوں کی مدد کرنا جاری رکھا اور چمچم نے اپنی چالاکی اور دوستی سے سب کو خوش رکھا۔ چاندنی اور چمچم کا بہادری کا قصہ آج بھی شہر میں سنایا جاتا ہے اور وہ ہمیشہ یادگار رہیں گے کہ محبت، دوستی اور بہادری کی طاقت سے سب مشکلات کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر مشکل وقت میں اگر ہم دل کی سنیں، اپنی طاقتوں کا صحیح استعمال کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کام کریں تو ہم ہر مشکل کا حل نکال سکتے ہیں۔